أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ایود کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک ان تکون لہ جنت یہ کہ اس کے لیے ایک باغ ہو من نخیل کھجوروں کا واعناب اور انگوروں کا تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے بہ رہی ہوں نہریں لہو فیہا من کل الثمرات اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچ جائے اس کو بڑھاپا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی اولاد بہت کمزور ہو فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پس پہنچے اس باغ کو بگولا فِيهِ نَارٌ جس میں آگ ہو فَاحْتَرَقَتْ پس اس باغ کو جلا دے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اسی طرح اللہ تعالی بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتیں لعلکم تتفکرون تاکہ تم سوچو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 ہے۔ دیکھیں صدقات کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں، صدقات کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بتایا کہ دیکھیں احسان مت جتلایا کرو، اس سے آپ کے صدقات برباد ہو جائیں گے۔ اذیت مت دیا کرو، اس سے صدقات برباد ہو جائیں گے۔ دکھاوا مت کیا کرو، اس سے صدقات برباد ہو جائیں گے۔ اور یہاں بھی ایک مثال دے رہے، کل ایک مثال دی تھی کہ کسی متوقع نعمت، ایک نعمت کی توقع ہے آپ کو کہ یہ نعمت مجھے ملنے والی کاروبار میں، لین دین میں، زندگی میں، اور عین موقع پر آپ کی ساری وہ توقع خراب ہو جائے تو کتنا انسان کو دکھ پہنچتا ہے۔ اس کی مثال کل دی تھی کہ چٹان پر کسی نے مٹی پڑی ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا سبزہ وغیرہ اگا دیا، بارش نے سب بہا دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ نے ایک نعمت دے دی اور اس کی زندگی کا سارا انحصار اس نعمت کے اوپر ہے، سب انحصار۔ کاروبار ہے، یہاں باغ کی مثال دی گئی ہے کہ اس زمانے میں عرب کا سارا انحصار اس پر تھا۔ وہ آدمی عرب کے اندر اپنے گھر پہ اس کا سرمایہ موجود ہے، ورنہ تجارت کے لیے شام جانا پڑتا تھا، یمن جانا پڑتا تھا، لمبے لمبے سفر، خطرات، اور ایک آدمی کے ارد گرد باغ گھر کے ارد گرد، اس میں ہر قسم کی سبزیاں ہیں، انگور ہیں، پھل ہے مختلف قسم کے۔ تو فرمایا ایک آدمی کے پاس ایک نعمت ہے اور اسی پر اس کا مکمل انحصار ہے۔ لیکن آج میں ذریعہ معاش ہے نا، زندگی تو اب آج کل ساری محنت کس چیز کے لیے ہو رہی ہے؟ کاروبار ہے، لین دین ہے، میری تنخواہ مجھے ملے۔ اب یہاں سامنے کسی کا جھگڑا ہو گیا بولا مالک کے ساتھ، نکال دیا اس کو۔ اب حقیقت تو اللہ جانتے ہیں کس کی کیا غلطی ہوتی ہے۔ جب تک آدمی پوری کہانی کو بیٹھ کے نہیں سنتا پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب فون پہ فون مجھے کرتے آپ اس کو بولو میرے پیسے روکے، میں نے کہا میرے ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں آپ کے معاملات کا۔ اب جس معاملے کا مکمل پتہ نہ ہو آدمی اس میں کیسے پڑے؟ اب ایک آدمی کے پاس نعمت موجود ہے اور اسی پر اس کی زندگی چل رہی ہے، بڑا کسی کی فیکٹری ہے بہترین چل رہی ہے، کسی کا کاروبار ہے بہترین چل رہا ہے، کسی کی ملازمت ہے بہترین تنخواہ وقت میں مل رہی ہے، کسی بھی قسم کا کام، اور وہ سارا کا سارا کام ختم ہو جائے اور اس کی اولاد اس قابل نہیں ہے کہ کاروبار کو چلا سکے، اور خود اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ انتہائی کمزور ہے، ضعیف ہے، مزید اتنی ہمت طاقت اس میں نہیں ہے
کہ وہ مزید کاروبار کھڑا کر سکے، نیا کاروبار، یا اسی کاروبار کو اثر نو دوبارہ بہتر شکل میں لا سکے۔ مشکل ہوتا ہے نا، پورا کاروبار، فیکٹری جل گئی یا کاروبار کا سلسلہ مکمل ختم ہو گیا، اب اس کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے، لوگوں کا اعتماد چاہیے، دوبارہ اس کاروبار کو کھڑا کرنا مشکل کام ہوتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ مثال دیتے کہ دیکھو یہ 6 چیزیں ہم نے بیان کی۔ صدقات مثال کے طور پر دیکھیں، احسان جتلاؤ گے، اذیت دو گے، یا مثال کے طور پر دکھاوا کرو گے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے ایک کام کیا ہے جس پر آپ کو امید ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور قیامت کے دن آپ نے اس امید کے ساتھ کیا، جب اللہ کے آپ پہنچے، اللہ تو کہتے تمہارے اعمال تو سارے برباد ہو چکے ہیں، تم نے اذیت دی تھی، تم نے احسان جتلایا تھا، تم نے دکھاوا کیا تھا، تمہارے سارے اعمال گئے۔ اس کی مثال اللہ نے بیان کی۔ ایود، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں کوئی ایک، ان تکون لہ جنت، یہ کہ اس کے لیے باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، واعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہ رہی ہیں نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس باغ میں اس شخص کے لیے ہر قسم کے پھل موجود ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچے اس کو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد کمزور اور ناتواں ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس پہنچے اس باغ کو بگولا۔ بگولا اس کو کہتے ہیں نا، ایک بالکل ایسا پانی میں بھی ہوتا ہے اور ہوا میں بھی ہوتا ہے، ایسے گول گول چلتا ہے، ویسا آگ کا پانی کے اندر آپ بگولے میں پھنس جائیں، آپ نہیں نکل سکتے، اتنی طاقت ہوتی ہے اس میں، اگر کوئی چیز ڈال دے یوں لپیٹ کے اندر ڈال دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہوا کے بگولے چلتے ہیں، وہ بگولے یوں آتا ہے، وہ جب کسی چیز پر پڑتا ہے پورا تباہ کر دیتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں اعصار۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس پہنچے اس کو بگولا، فِيهِ نَارٌ، اس میں آگ ہے، فَاحْتَرَقَتْ، پس اس نے اس باغ کو مکمل جلا دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ تعالی بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔